معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو عظمت قرآن کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے پیشتر حضرت مولانا فاروق صاحب نے عظمت قرآن کے کچھ گوشوں پر روشنی ڈالی، میرے بعد بھی انشاءاللہ اس موضوع پر تقریریں ہوں گی۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی سب سے عظیم خصوصیت جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کے چنے ہوئے اور منتخب علماء اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر کا دل و دماغ حضرت مولانا مدثر صاحب نے یہاں اکٹھا کر لیا ہے۔ بہت سی عظیم شخصیتیں یہاں جلوہ افروز ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس اجلاس کی صدارت فرمانے والے فقیہ عصر، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان صاحب قبلہ نعیمی دامت فیوزہم، جو جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے حضور صدر الافاضل کا فیضان لے کر یہاں تشریف فرما ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک کو قلم کے ذریعے جس شخصیت نے پوری دنیا میں ادبی انداز میں پہنچایا ہے، اس عظیم سالار کارواں کا نام حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی ہے۔ ان کے علاوہ بھی
بہت سے مقتدر علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں جامعہ قادریہ تحفیظ القرآن کے جملہ ارکان اور منتظمین، خصوصیت کے ساتھ اس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مدثر حسین قادری زیدہ مجدہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی مشکلات کا سامنا کر کے انہوں نے قرآن عظیم کی تعلیم کے لیے ایک مضبوط ادارہ قائم کیا ہے، اور آپ نے حالیہ دنوں میں جو حالات پیدا ہوئے اس سے اندازہ لگا لیا کہ قرآن عظیم کی عظمت کے تحفظ اور اس کی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد ہے۔ حضرت حافظ عبد المجید صاحب جامعہ انوار العلوم، وہ بھی عظیم الشان ادارہ چلا رہے ہیں، وہ بھی اپنا ہی ادارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے۔ حضرت مولانا بشارت خان صاحب جو مہاراشٹر کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کی مضبوط نمائندگی کر رہے ہیں، وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ان کا ادارہ ہے جامعہ جیلانیہ حسینیہ، بہت مضبوط سنی اور عالم ہے، اور بد مذہبوں کے سینے پر چڑھ کر انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا۔ مفتی ڈاکٹر ابراہیم صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا بشارت حسین ثقافی جو میرے عزیز شاگرد ہیں، انہوں نے جامعہ معین السنہ قائم کیا ہے۔ کل میں ان کے ادارے میں گیا، بہت شاندار مدرسہ ہے، بہت ڈسپلن ہے، بہت نظم و ضبط ہے، بڑی صفائی ستھرائی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام اداروں کو خوب ترقی عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا عظیم قلعہ بنا دے۔ ہمارے اناؤنسر صاحب مولانا قاری محمود رضا صاحب اس جلسے کو کامیاب بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوسرے عظیم شاگرد مولانا مفتی اسلم صاحب جو جموں میں رہتے ہیں، وہ بھی دین و سنیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حافظ نصیر صاحب نہایت سنگلاخ زمین پر دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ میں ان تمام حضرات کے لیے، اور جن کا نام قلت وقت کی وجہ سے نہیں لے پا رہا ہوں، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہیں، ان کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ حضرات گرامی، عظمت قرآن کے حوالے سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ عظمت قرآن پر بھی دو چار جملے میں بولتا ہوں، لیکن قرآن کے تحفظ کے لیے قرآن پر مضبوط ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے عقیدہ قرآن پر بھی ہماری گفتگو ہوگی اور عظمت قرآن پر بھی ہوگی۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو میرے بعد حضرت والا فرمائیں گے، کیونکہ وہ درسگاہ کے بادشاہ ہیں۔ حدیث پر بولنے کے لیے کہیے اس پر بولیں گے، قرآن پر بولنے کے لیے کہیے اس پر بولیں گے۔ یہ کوئی پروفیشنل خطیب نہیں ہے کہ ایک ہی عنوان پر بولیں گے، جہاں جیسی ضرورت ہوگی اس پر بولیں گے۔ قرآن عظیم صرف اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ نبی کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ بھی ہے۔ اسی لیے کفار قریش لڑتے رہے، جنگوں میں مارے جاتے رہے، لیکن بار بار قرآن عظیم چیلنج کرتا رہا، اس کا مثل پیش کرو، اس کی نظیر پیش کرو، پوری طاقت لگا دی، لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ جس دور میں بازار اوقاز میں میلہ لگتا تھا، ہر قبیلے کا شاعر ہوتا، وہ اپنے قبیلے کی فضیلت میں قصیدے گڑھتا، اور جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا بام کعبہ پر لٹکا دیا جاتا، جو اس بات کا چیلنج ہوتا کہ اس سے بہتر اور فصیح و بلیغ کلام ممکن نہیں ہے۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصحائے عرب نے بام کعبہ پر اپنے قصیدے لٹکائے ہیں، جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر فصیح و بلیغ کلام ممکن نہیں۔ تم اسی کے بغل میں سورہ مبارکہ لے جا کر لٹکا دو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
کئی ماہ تک یہ سورہ وہاں معلق رہی اور پوری دنیا کے فصحا اور بلغا کو چیلنج کرتی رہی، لیکن اس سورہ مبارکہ کی کوئی مثال نہ پیش کر سکا۔ تو خود انہی کے ایک آدمی نے ایک جملہ اس کے آخر میں جڑ دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مَا هَذَا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے جس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثال ہے۔ اور جب قرآن اتنی عظیم ہے تو اس کا ثواب کتنا عظیم ہوگا۔ جب اللہ نے قرآن کو عظیم الشان نبی پر نازل فرمایا تو اس میں کتنا ثواب رکھا ہوگا اس کا بھی اندازہ لگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ عَشَرَةٌ وَالْعَشَرَةُ بِأَمْثَالِهَا وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس نے قرآن عظیم کا ایک حرف پڑھ لیا اس نے 10 نیکیاں اپنے کھاتے میں جمع کر لی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ جس نے صرف الف لام میم کی تلاوت کر لی اس نے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کو جمع کر دیا۔ قرآن عظیم نبی کا معجزہ بھی ہے، قرآن معجزہ ہے اور معجزے کا مقابلہ نہ کوئی کل کر سکا ہے اور نہ صبح قیامت تک کر سکتا ہے۔ دنیا فصاحت و بلاغت میں سناٹا چھایا رہا، کوئی قرآن کی نظیر اور مثال نہ پیش کر سکتا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور قرآن نے بتا دیا کہ تم مقابلہ کر بھی نہیں سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اگر تم اس کی مثال نہ لا سکے اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ صبح قیامت تک اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر۔ اس لیے قرآن عظیم وہ کتاب ہے جس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثال ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر زیر وحی الہی ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی تصرف نہیں ہے جو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کچھ آیتیں صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی نے اس میں ملا دیا ہے وہ کافر و مرتد ہے، اس کے اسلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی عظمت ہے، جس نے قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیا اس کے والدین کو بھی کتنی عظمت مل گئی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من حفظ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ یوم القیامت تاجا ضوءہ مثل ضوء الشمس۔ جس نے قرآن عظیم کو یاد کیا، اس کے تقاضوں پر عمل کیا، تو اس کے والدین کو قیامت میں ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ ہوگی۔ جب والدین کی عظمت کا یہ عالم ہے تو حافظ قرآن کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ اس لیے قرآن کی عظمت کو دل سے تسلیم کیا جائے اور قرآن عظیم کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ یہ جو جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے دنیا میں اس سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول پاک فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے یا قرآن سکھائے۔ یہ قرآن پہلے خود سیکھتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء۔ علماء کی تعظیم کرو کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جو کام انبیاء کرام کرتے تھے وہی کام اب صبح قیامت تک ان
علماء ربانیین سے لیا جاتا رہے گا. اس لیے ان کی تعظیم کرو. ان کی تعظیم کرنا بھی تمہارے دین و ایمان کی پہچان. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہم قرآن کو وحی الہی مانتے ہیں, قرآن کی عظمت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس وقت تک قرآن کی عظمت کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا جب تک صحیح ڈھنگ سے آپ قرآن پر ایمان نہ لائیں, جب تک قرآن پر ہمارا مضبوط ایمان نہ ہو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرقوں سے دور رہنے کی تعلیم دی جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور غلط معنی بیان کرتے ہیں, اور لوگ انہی غلط معانی اور مطالب کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے بھی کچھ خارجیوں نے قرآن کی آیت پیش کی تھی, اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ, حکم اور فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے, اور آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر کر دیا, اس لیے آپ کافر و مشرک ہو گئے, غیر اللہ کو آپ نے حکم مان لیا. حضرت علی کوئی معمولی مولوی نہیں تھے کہ ان کو چکمہ دے کر آگے بڑھ جاتے, وہ باب العلم تھے, مولا کائنات تھے, داماد پیغمبر تھے, شیر خدا تھے. ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا تھا اللہم اہد قلبہ, اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما. تو اللہ نے اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا. حضرت علی کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی اور خارجیوں نے پڑھی تو حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل. آیت صحیح پڑھی گئی لیکن معنی غلط بیان کیا گیا. اگر غیر اللہ کو حکم مقرر کرنا شرک ہوتا تو اسی قرآن میں اللہ نے زوجین کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے دو حکم مقرر کرنے کا حکم دیا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ایک حکم شوہر کی طرف سے مقرر کرو, ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر کرو. اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں ایسا فرقہ پایا جاتا رہا جو آیتیں پڑھتا رہا, حدیثیں پڑھتا رہا, لیکن غلط معنی بیان کرتا رہا. اور اس دور میں بھی اللہ نے ایک ایسی جماعت کو قائم رکھا جو خود بھی حق پر قائم ہو اور دوسروں کو بھی حق پر قائم کرے. مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کرتے رہے لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى یاتی امر اللہ. ہر دور میں ایک جماعت حق پر رہے گی, حق کو قائم کرے گی. مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے. اس دور میں اس جماعت حقہ کی ترجمانی صدیق اکبر کر رہے تھے, عمر فاروق کر رہے تھے, عثمان غنی کر رہے تھے, علی مرتضیٰ کر رہے تھے, امام احمد ابن حنبل کر رہے تھے, مجدد الفسانی کر رہے تھے. اور اس دور میں اس جماعت حقہ کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کر رہے ہیں. آج بھی حق پر قائم رہنے والے علماء موجود ہیں جو خود بھی حق پر ہیں اور دوسروں کو حق پر قائم رکھتے ہیں.